صلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں جناب صدر محفل قابل عزت اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں السلام علیکم آج کی اس تقریر سعید میں میری گفتگو کا عنوان ہے بچوں کے رسول جناب صدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر ایک کے لیے ہے مگر بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و شفقت مثالی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پاتے تو ان سے ہنسی مذاق کرتے اور ان کی دول لگواتے اور ان کو کچھ کھانے میں دیتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں ننھے حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انور اٹھانے سے وہ گر نہ جائیں یتیم بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایسا تھا کہ زمانہ مثال نہیں دے سکتا یتیم سے حسن سلوک کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا آخر میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ہم بڑوں کا ادب کر کے اور چھوٹوں پر شفقت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے وما علینا الا البلاغ المبین عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہو اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے حالی نبیوں کے رے آقا اب نظر کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد اسماعیل جنہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں نعت پیش کی سجانے بیٹھے ہیں نعتوں کی محفل سجانے بیٹھے ہیں نعتوں کی محفل میرے آقا کی رحمت ہو رہی ہے درودوں کی جس جگہ پر سجی ہے محفل درودوں کی جس جگہ پر سجی ہے محفل وہاں دن رات برکت ہو رہی ہے اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حماد بشیر کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا
تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی جان کو تکتا ہوگا اہل ایمان تو بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں اہل ایمان تو بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا میں نے دیکھا ہے طیبہ سے جدائی کا اثر میں نے دیکھا ہے طیبہ سے جدائی کا اثر معصور دے بھی ڈگرتے ہوئے روتا ہوگا وہ حسور دے بھی ڈگرتے ہوئے روتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے حماد بشیر جنہوں نے نہایت خوبصورت انداز ہے جولی منگتوں کی اس در پر بری دیکھی ہے میری نگاہوں میں نیازی کوئی جستا ہی نہیں میری نگاہوں میں نیازی کوئی جستا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے میں ملتمس ہوں 8ویں جماعت کے محمد انوار سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں
सिवा नहीं होने देते, उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता अपने मांगतू की वो बहरी से में रखते हैं मुझे, अपने मांगतू की वो बहरी से में रखते हैं मुझे, मुझको मोहता मुझको मोहता मुझको मोहता जी किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते। आगे जारी रखने के लिए नहायत ही अदब के साथ मुतमिज़ को हमारे अदारा के उस्ताद मोहतरम जनाब हाशिम साहब से मुतमिज़ को कि वो स्टेज पर आए और इस प्रोग्राम को आगे जारी रखें। इनके आने से कबल नारे का जवाब दीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारा हैदरी। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں، اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں، نام لے گے تیرا خدا، صفات ہیں تیری رحمان و رحیم، کر پتا معاف میری۔ اندھیری راتوں کا زور ٹوٹا، اندھیری راتوں کا زور ٹوٹا، عرب کی مٹی سے نور پھوٹا، لہک رہا ہے جو بوٹا بوٹا تو ڈالی ڈالی مچل رہی ہے۔ سب تعریف ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جس نے ہمیں نور مجسم ہادی برات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ درود و سلام عرب کے اس شہر کے باسی پر جس کے شہر کی پہاڑیاں متبرک ہیں، جس کے شہر کی خاک دعا ہے اور آب شفا ہے۔ درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے خوبصورت ترین محفل سجانے پر بانیان محفل بالخصوص نبیل صاحب، افضال صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں مہمان خصوصی عزت مآب جناب نثار حسین سیفی صاحب کو پروگرام میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کو جاری و ساری رکھتے ہوئے پروگرام کی صدارت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صدر معلم ادارہ حاضہ محترم المقام جناب محمد محفوظ خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی سیٹ پہ متوقع ہوں۔
اس کے بعد مہمان خصوصی عزت مآب جناب نثار حسین صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ادارہ حاضہ کے سینئر ترین معزز عادل عزیز محنتی فارشناس استاد محترم محمد نثار بیولوجی مدرس ادارہ حاضہ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ محمد توقیر صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ جب آنکھ کھلے تو گنبد خضرا پہ نظر ہو، جب آنکھ کھلے تو گنبد خضرا پہ نظر ہو، یوں ہی گزر جائے اگر عمر خضر ہو۔ ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محمد ندیم صاحب جونیئر مدرس ادارہ حاضہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے محمد ندیم صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ
تشریف لائیں، ساتھ محمد متین بٹ صاحب، محمد ناصر صاحب، اور یہ ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں سفیر صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب میں متمس ہوں مہمان خصوصی عزت مآب جناب محمد نصارت حسین صافی صاحب سے کہ آپ اپنے ملحوظات سے ہمیں اور بچوں کو نوازیں۔ جناب محمد نصارت حسین صافی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے عقیدت سے سارے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم، آپ سے کیوں آپ کے ہوتے
اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب بارگاہ میں خدمت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق ادارہ حاضہ کے معلم انتہائی مشفق و مہربان، کسی تعریف کے محتاج نہیں، اللہ کریم نے بھی اپنا عزت سے نوازا ہے اور آپ اس خوبصورت بال کو انتہائی آسان طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ہر دل عزیز پیکر اخلاص و محبت ہیڈ ماسٹر راجہ محمد محفوظ صاحب، ادارہ حاضہ کے دیگر جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں، جناب علامہ ناصر سائم صاحب، علامہ احسان الحق صاحب، دیگر میں جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، انتہائی ممنون و مشکور ہوں میں اپنے برادر اکبر مشفق و مہربان، جنہوں نے مجھ نہ چیز کو، میں اس قابل نہیں تھا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تو نے سبق سکھانا ہے، تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ میری بھی مادر علمی ہے، میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ جناب محترم مقام سر محمد نبیل صاحب، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں سبق سنانے کا موقع دیا ہے۔ آپ نے اس خوبصورت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں، ان کے شایان شان تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے لیے کائنات کے مصطفیٰ نے روحانی باپ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تمام اساتذہ اکرام کو سلامتی عطا فرمائے۔ اساتذہ تو مجھ سے سبق سنیں گے، میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ کہ ہن کو سا گل کیتی تے سٹیج پر بلاساں دا بھی اس نے کو 6 کلمے دعائے قبول تے نماز جنازہ بھی سنسا ہوں جس گل کیتی ہن بولے نا، ٹھیک ہے؟ سارے آہو سبحان اللہ۔ آپ بہت پیارے بچے ہیں، آپ بہت اچھے انداز سے آپ نے یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ بس تھوڑی سی گفتگو سنیں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ اب آپ نے بات نہیں کرنی ہے، جو میں گفتگو کروں گا آپ نے اسے سماعت فرمانا ہے۔ اساتذہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، 24واں پارہ ہے، میرا رب اس کے اندر اعلان کرتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، کیا کہا جی؟ زندہ باد، اللہ ہمارا رب ہے، یہ بات کہی اور پھر اس پہ ڈٹے رہے۔ خوشی ہوئی تو تب بھی، غمی ہوئی تو تب بھی وہ اس بات پہ قائم رہے کہ خوشی بھی دیتا ہے تو خدا دیتا ہے، اگر کوئی غمی دیتا ہے تو پھر بھی خدا دیتا ہے۔ وہ اس بات پہ قائم رہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تو اللہ کی طرف سے ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آیہ مبارکہ کا مفہوم، نہ انہیں پھر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ پھر انہیں کوئی غم ہوتا ہے، تو پھر رب اعلان کرتا ہے ایسے بندوں کے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی خوبصورت محفل تمام اساتذہ اکرام نے محنت کی ہے۔ ان بچوں کو ارسطو نے کہا تھا کہ ماں باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے تو بندہ پھر دنیا میں تشریف لاتا ہے، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ تو ارسطو نے کہا تھا کہ ماں باپ آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، تو جو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے کے جائے نا اسے استاد کہتے ہیں۔ یہ اساتذہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بناتی ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا ادب ہے، اور جو بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ علم
کی منازل کو طے کرتے ہوئے کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے جو سب سے پہلی بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرے. یہ نہیں کہ آج یہاں جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، جو اساتذہ نے محنت کی ہے، آپ بچوں نے یہاں آ کر مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گائے ہیں، کیونکہ یہ تربیت ہو رہی ہے. اگر اس سانچے میں ڈال کر بچوں کو پرمان چڑھایا جائے تو استاد یہاں رہے یا کوئی نفسی ذائقہ الموت کے تحت قبر میں چلا جائے، تو جس بچے کی تربیت ذکر مصطفیٰ میں ہو نا وہ بچہ مرنے کے بعد بھی اساتذہ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کیوں کرتے ہیں. کسی کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی، بندر و خنزیر بنا دیا جاتا تھا جب کوئی گناہ کرتا تھا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہوتی تھی. آج کیا وجہ ہے؟ ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے. میں ایک معلمانہ شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک مسجد کا امام ہوں. تو کل رب مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تو امام تھا، تو نے اپنی ڈیوٹی کیسے دی ہے. تیرے سپرد ممبر کیا گیا تھا، تو نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی تبلیغ کیسے کی ہے. ایک ادارے کے اندر پڑھانے والا ٹیچر وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کل اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، تو اپنے شعبے سے مخلص کتنا تھا، تو نے ایمانداری کتنی کی ہے. تو رب پوچھے گا آج وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے شعبے سے مخلص نہیں ہیں، ہم منبر پہ بیٹھ کے حق ادا نہیں کر رہے لیکن عذاب نہیں آتا، ہماری پیشانی پہ نہیں لکھا جاتا. ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری شکل نہیں بدلتی. وجہ کیا ہے؟ اللہ اعلان کرتا ہے وجہ ایک ہی ہے اور وہ وجہ ذات مصطفیٰ ہے. اتنی دیر ہوئی تو جبرائیل آ گئے. جبرائیل آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ اس سے فرمائیں کہ اللہ قیامت کے دن تیرا حساب لے گا. اب اس کا ایمان دیکھیں اساتذہ اکرام، اس کا ایمان دیکھیں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ میرا حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں ہاں. تو اعرابی تھا تو کہنے لگا سنیں اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا، میں بھی اللہ کا حساب لوں گا. حضور پوچھتے ہو اللہ تو تیرا حساب لے گا، تو اللہ کا حساب کیسے لے گا؟ رو کر کہنے لگا اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا نا تو میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا. اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا. اور میرے گناہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں نا، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا. اگر اللہ میری نافرمانی کا حساب لے گا تو میں اس کے غفور اور رحیم ہونے کا حساب لوں گا. حضور اس کے الفاظ سن رہے ہیں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضور رو رہے ہیں اور اپنے لیے محنت کریں. بس آخری گفتگو میں سے گفتگو ہے. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، سبحان اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا آپ بتائیں نماز کون سے لوگ نہیں پڑھتے؟ جہاں قبر میں کوئی نہیں ناتا وہاں کملی والے آ جاتے ہیں. اے سبز گنبد وقت رضا دیدار
روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے تمام اساتذہ کا ادب و احترام ان اساتذہ کو جب سلام دیا کریں تو دونوں ہاتھوں سے دیا کریں جھک کر کیسے جی جھک کر دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کریں اگر بازار میں کہیں نظر آ جائے آپ دور کھڑے ہوں تو اساتذہ کو دیکھ کر یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایسے کیا کریں کیسے جی سینے پہ ہاتھ رکھ کر اساتذہ کا ادب و احترام کس طرح کیا کریں ماں باپ کا ادب و احترام کریں اسکول کی جتنی چیزیں ان کا خیال رکھیں میں پھر گزارش کروں گا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں کھڑا علماء حفاظ یہاں مجھ سے بہتر اساتذہ ہیں میں سر نبیل صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے حکم دیا میں یہاں آیا سبق سنایا آپ معصوم ہیں پتہ نہیں کون سا حضور کو پیارا ہے آپ کے صدقہ سے اللہ ہم سب کی حاضری اساتذہ کا احترام کرنا قبول منظور فرمائے محمد محفوظ خان صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے اس دردی گلبار سے ہمیں نواز فرمائیں سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان خصوصی نثار صاحب جملہ سٹاف عزیز طلباء اور باعث سے مہمان تشریف لائے السلام علیکم عزیز بچوں آج کا جو پروگرام ہے یہ دیکھ کے دلی مجھے مسرت ہوئی علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ ذرا نام تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی صرف 2 دن کی یہ مشقت ہے ہماری جن اساتذہ نے اس پروگرام میں حصہ لیا تیاری کرائی اور جن بچوں نے اس میں پارٹیسپیشن کے سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں صرف 10 منٹ ٹائم دیا گیا ہے اس وجہ سے میں نے موبائل اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ کوئی ٹائم کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہو جائے اگر آپ بچے ہیں بیٹا نثار صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر ہم کسی ایک چیز پہ بھی عمل کر لیں تو ہماری آخرت جو ہے وہ اس میں سبق سکتی ہے چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں گھر جب ہم جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو سب سے زیادہ کام کیے ہیں ایک سلام کرنے میں پہل کی ہے اور دوسرا مہمان نوازی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مہمان نواز رہے ہیں اگر ہم اور کچھ نہ کریں سلام کرنے میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا جب کسی کے قریب سے گزریں سلام کرنے میں پہل کریں ہماری آخرت بن سکتی ہے گھر جائیں کھانا کھائیں پہلے ہاتھ دھو لیں کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں بسم اللہ سے شروع کریں تو دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت آ سکتی ہے گھر جائیں بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں کا شفقت کریں دیکھیں ہمارے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ ہمارے معاملات اس میں بہتر ہو سکتے ہیں پھر کیا کریں کہ اساتذہ جو بات آپ کو کہتے ہیں ان کی بات مانیں ان کا احترام کریں جو وہ اچھی بات بتائیں اس کے اوپر عمل کریں دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ کتنے معاملات اس میں سمجھ سکتے ہیں یعنی ان چیزوں میں کوئی خرچہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے کوئی پیسہ جو ہے وہ لگنے کا معاملہ نہیں ہے سلام کرنے میں جو پہل ہے اس میں فلسفہ کیا ہے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے غرور ختم ہو جاتا ہے
اور عاجزی اور انکساری آتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ یعنی آدمی اسلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یعنی یہ پروگرام ارینج کرنے میں تعاون کیا، اللہ پاک ان کے جتنے بھی خواہشات ہیں اللہ پاک ان کے تکمیل کریں، دنیاوی اور آخر کے جو معاملات ہیں اللہ پاک ان کے جو ہے وہ سنواریں۔ اور پھر جن لوگوں نے دام میں، دل میں، سخ میں، قد میں، بچوں نے پیسوں کے حوالے سے بھی تعاون کیا۔ اور ایک بات یہاں میں بیٹا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے اساتذہ کو یہ سختی سے کہا تھا کہ کوئی پیسے کسی بچے سے زبردستی نہیں لینے، جتنے وہ دے سکتا ہے وہ پیسے لینے۔ اگر کسی بچے سے کسی نے کوئی زیادہ لیے یا زبردستی لیے وہ میرے پاس آئے، اگر جو زیادہ ہوا تو میں اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کا ایک شکایت مجھے تھوڑی ملی ہے، اس وجہ سے میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یعنی سختی سے کہا تھا کہ کسی سے زبردستی نہیں لینے، اگر کسی جگہ کوئی معاملہ ہوا ہے تو میرے پاس آئیں تو آپ کو اس معاملے کے وہ ازالہ ہوگا۔ تو اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 11:32 ہو گئے، 2 منٹ اوپر ہے، تو میں آپ سے معلوم ذرا نم ہو کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور مہمان خصوصی محمد نثار حسین صاحب سے جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، روشن زمانہ ہوا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آمد پیلا کو سلام سلام یا الہی واسطۂ میلاد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، اللہ محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وعلى آلہ واصحابہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی 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 وارحمہما کما ربیانی صغیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا قدوس جتنی بھی کلام اللہ شریف کی تلاوت کی گئی، جو میرے مل کی گئی، حاضر تام پیش کیا گیا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ 4 سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا قدوس اس کا ثواب 1,24,000 کو مبیش انبیاء اکرام کی بارگاہ میں فردن فردن پیش کرتے ہیں، دنیا و عذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ لحلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا بیٹھے رہیں۔